پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آج کے اس پروگرام میں ہم فلسطین کے حوالے سے ہی بات کریں گے، جہاں جنم لیتا انسانی بحران پوری عالمی برادری کی فوری توجہ کا متقاضی ہے، کیونکہ صورتحال کی ابتری لمحہ بلمحہ بڑھ رہی ہے۔ لاکھوں فلسطینی اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، جو اس سے قبل 2008 سے اب تک کی 5 بڑی جنگوں کا شکار رہ چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے 2007 سے اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی طور پر راستے بند کرنا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے غزہ میں کوئی بھی مقام محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیل نے مکمل طور پر محاصرہ کر رکھا ہے۔ مختصر پٹی میں کھانا، پانی، ایندھن اور بجلی بھی غیر قانونی طور پر منقطع کر رکھی ہے۔ اس وقت اگر بات کی جائے تو صرف رفح کی سرحد جزوی طور پر کھلی ہوئی تھی، کچھ عرصے کے لیے وہ بھی کھلی رہی جہاں سے امداد ان تک پہنچائی گئی، لیکن اسرائیلی حملوں سے نقصان پہنچنے کے بعد اب اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اہل غزہ کے لیے زندگی کو اس حد تک مشکل بنا دیا گیا ہے کہ ان کے پاس تنگ آمد بجنگ آمد کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ دوسری جانب حماس اور پوری فلسطینی قیادت اس اصولی موقف پر قائم رہنے کے باوجود کہ عالمی طاقتوں نے فلسطینیوں کی سرزمین پر ناجائز طور پر قبضہ دلا کر اسرائیلی ریاست قائم کرائی ہے، عملی حل کے طور پر 2 ریاستی فارمولے کو قبول کر چکے ہیں، لیکن گزشتہ کئی برسوں کے دوران عالمی برادری ہی نہیں، خود عرب ملکوں کی جانب سے بھی اس کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی تعلقات قائم کرنے کے عمل میں تیزی دیکھی گئی۔ حتیٰ کہ سعودی حکومت اور اسرائیل کے درمیان بھی مفاہمت میں نمایاں پیش رفت شروع ہو گئی تھی۔ اسی تناظر میں یہ رائے بے بنیاد نہیں ہے کہ حماس کی قیادت نے 2 ریاستی حل کے نفاذ کے بغیر عرب ملکوں کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کے قیام کے سلسلے کو روکنے اور دنیا کی توجہ اثر-نو مسئلہ فلسطین کی جانب مبذول کرانے کے لیے سخت جوابی کارروائی کا خطرہ مول لیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف یہ حملے جن کی منصوبہ بندی اس وقت دیکھی جا رہی ہے یہ شروع کیے گئے، جس کا نتیجہ بہرحال یہ سامنے آیا ہے کہ بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ عرب قیادت اور عالمی طاقتوں کی جانب سے بھی ایک بار پھر 2 ریاستی حل پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن اس 2 ریاستی حل کے لیے جو حکمت عملی اپنانی چاہیے اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا۔ اسی موضوع پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلسطین میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی کو کس طرح سے روکنے کی کوششیں کامیاب بنائی جا سکتی ہیں۔ اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سینئر تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ وزارت۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ وزارت۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ شاہدہ صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم جاننا ہی چاہیں گے کہ ایک طویل عرصے سے فلسطین میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ حالیہ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی اس سلسلے میں، جس کو باقاعدہ طور پر جنگ کا نام دیا جا رہا ہے، کیوں یہ سلسلہ اب تک تھم نہیں سکا ہے، اور عالمی برادری کو آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں جنگ بندی میں ناکام نظر آتی ہے؟ دیکھیے، عالمی برادری جو ہے اس نے بہت ہی گھناؤنا رول ادا کیا ہے۔ آپ اگر اس کا شروع سے اس کو دیکھیں کہ جب سے یہ فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا ہے، تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے برطانیہ نے انہوں نے یہاں پہ جو جوز کے ساتھ جو ناانصافیاں یورپ نے کی تھی، جرمنی میں ہوئی تھی، اس کا انہوں نے ان کو نوازنے کے لیے کسی اور غیر ملک کا ایک حصہ لے کے اور ان کو دے دیا کہ اس سے ان کی وہ کی جائے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا مداوع کیا جا سکے۔ دیکھیے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ کسی اور کے ملک کا ایک ٹکڑا اٹھا کے کسی کو دے دیں کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے تو ان کو اس طرح کمپنسیٹ کیا جائے۔ اگر برطانیہ کو دینا تھا تو وہ اپنے ملک کا کوئی حصہ دے دیتے، مگر فلسطین کا یا کسی اور ملک کا کسی کلونیل پاور کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اٹھا کے یہ دے دیں۔ اور پھر آپ دیکھیے تھرو آؤٹ جو ان لوگوں کا رول رہا ہے، جس طرح انہوں نے اسرائیل نے ہائی ہینڈڈلی ڈیل کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کی جنگ ہوتی ہے انہی ملکوں کی، تو سب سے پہلے امریکہ اور برطانیہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے حصے پہ قبضہ کر لے تو وہ واپس کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو واپس وہ کیجیے، آپ واپس آئیے اپنے بارڈرز پہ۔ مگر آپ دیکھیے کہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ اس نے جب 1967 کی جنگ میں جن عرب ملکوں کے علاقوں پہ قبضہ کیا تھا تو اس نے نہیں خالی کیے، اور اس نے وہاں اپنے سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ وہ کس
بھیانک انداز سے بالکل نہتے لوگوں پہ کتنی بری طرح بمباری کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا بمباری کا، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے کہ ہم تصویریں دیکھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بالکل یعنی کہ کڈز ان کو ان کے فوجی لے جا رہے ہیں اور ان کے گلوں پہ بیٹھ کے ان کو گلے گھونٹ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دنیا میں. اور اب آپ دیکھیے کہ اب وہ کتنی بہمانہ طریقے سے بمباری کر رہے ہیں اور کتنا ظلم کر رہے ہیں اور ہسپتالوں پہ حملے کر رہے ہیں، مگر کوئی بھی رکوانے والا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ، عرب لیگ کی اگر ہم بات کر لیں تو عرب لیگ کی تاریخ کیا رہی ہے، کیا بتاتا ہے اس کا ماضی، اور کیا عرب لیگ نے اب تک عربوں کے کوئی مسائل حل بھی کیے ہیں، یا محض صرف اور صرف بیٹھ کر ایک بیٹھک لگا لی جاتی ہے تمام تر عرب ممالک کے اور مذمتی بیانات جاری کر دیے جاتے ہیں؟ دیکھیے عرب لیگ ہو چاہے او آئی سی ہو، یہ لوگ عرب تنازع اور او آئی سی مسلمان ملکوں کے تنازع حل کرنے میں کوئی رول نہیں ہے ان کا سوائے بیانات دینے کے. کیونکہ یہ جو عرب لیگ ہے اور یہ جو او آئی سی ہے، اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ امریکہ، برطانیہ، ان ملکوں سے وہ لیڈرز اس کے اپوائنٹ کرتے ہیں. تو اس لیے وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو مطلب وہ با اختیار نہیں ہے اور ان کو کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو جن ملکوں نے ان سیٹس پہ بٹھایا ہے وہ ان ملکوں سے اجازت لیے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے چاہے عرب لیگ ہو چاہے او آئی سی ہو، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہم کو ان سے توقع کرنی چاہیے کہ یہ کچھ کریں گے. ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس میں، یا مسلمانوں پر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، کوئی کسی کی دلچسپی نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ آپ کو طاقتور ہونا ہے، آپ کو اپنا ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہے، آپ کے پاس ایسے ہتھیار ہونے چاہیے، میزائلز ہونے چاہیے، ایٹمی قوت ہونی چاہیے جس سے آپ اپنا دفاع کر سکیں. ورنہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کا حشر یہی ہوگا جو آج بیچارے مظلوم فلسطینیوں کا ہو رہا ہے یا کشمیریوں کا ہو رہا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے پاس آپ کے ایسے ہتھیار اور میزائلز ہوں، بامز ہوں، جس سے لوگ اور ملک ڈریں کہ اگر آپ پہ انہوں نے آ کے حملہ کیا تو آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ فلسطینی ہیں یا کشمیری ہیں، یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اپنے آپ کو اپنا دفاع کرنے میں، تو ان پہ آپ جتنا چاہیں ظلم توڑ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، وسیع پیمانے کی اب زمینی کارروائی کسی بھی وقت شروع ہونے کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں ایسے ممالک موجود ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہ صرف مالی امداد دی جا رہی ہے بلکہ اسلحہ بھی اس کو فراہم کیا جا رہا ہے، اور سفارتی سطح پر بھی اس کو خاصی حد تک سپورٹ کی جا رہی ہے، اور جو فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کی مذمت نہیں کی جا رہی. تو اب کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ جو وسیع پیمانے پر مزید زمینی کارروائی کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے، اس سے یہ تو مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے سچویشن، اور ہمیں کہیں سلسلہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا ایسا؟ جی بالکل یہی ہے، اور میرے خیال میں اگر اور بڑی طاقتیں اس میں مداخلت نہیں کریں گی تو اسرائیل کو لگتا ہے کھلی چھٹی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالے، اتنی بمباری کرے کہ وہ مجبور ہو جائیں یہاں سے جانے پہ، اور پھر ان کے علاقوں پہ بھی قبضے کر لے جس طرح اسرائیل کرتا آیا ہے. اور یہ بہت غلط میسج جا رہا ہے دنیا میں کہ جس کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ جو چاہے کریں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کسی پہ کتنا بھی ظلم کریں اور کوئی آپ کے ساتھ نہیں آ کے کھڑا کرے گا. اگر ہمارے پاس طاقت ہے، اگر ہم چاہ کے کریں، مگر پاکستان کو فوراً روک لیا جائے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ حماس کو بھی چاہیے تھا، جو انہوں نے ان کے اتنے لوگ یرغمال کیے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو مختلف بلڈنگز میں ان کو وہ رکھتے اور بتا دیتے کہ ان بلڈنگز میں فلاں فلاں لوگ ہیں، تو اگر اسرائیل آ کے بمباری کرے گا تو وہ اپنے لوگوں پہ بھی بمباری کرے گا. پتہ نہیں ان کی کیا حکمت عملی تھی. وہ جو یرغمال لے گئے تھے اسرائیلی، ان کو ایک کوئی رشتہ دار ہیں، انہوں نے ان یرغمالیوں سے بات کی ہے، بیٹی سے اور ماں سے، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھے حالت میں ہیں، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں جب انہوں نے یرغمال لیے تھے لوگ تو ان کو چاہیے تھا کہ اس طرح بمباری کو رکوانے کی کوشش کرتے، ان کو بتاتے، ان کو بانٹ دیتے مختلف بلڈنگز میں، اور کہتے کہ اگر یہ بمباری ہوگی تو آپ اپنے اسرائیلی شہریوں پہ بمباری کریں گے. اور پھر بھی اگر وہ کرتے، اسرائیل پھر بھی کرتا، تو پھر ظاہر ہے پھر اس سے
ایک بہت بڑی انریسٹ پیدا کی جا سکتی تھی اسرائیل میں کہ ان کے لوگوں میں کہ اسرائیل اپنے لوگوں پہ بمباری کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہاں ہمارے شہری ہیں پھر بھی بمباری کر رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ایک بہت اچھا طریقہ تھا بمباری رکوانے کا، مگر مجھے نہیں پتا کہ حماس کی کیا حکمت عملی ہے اور وہ ان کو لیے بیٹھے اور آرام سے رکھ رہے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے فلسطینیوں کا. کیا اسرائیل حماس جنگ جو صورتحال ہے اس میں خطے کی طاقتیں یا دیگر اہم پلیئرز جو رد عمل دے رہے ہیں، جو مذمتی بیانات جاری کر رہے ہیں، جس طرح کا ریئیکشنز دیا جا رہا ہے اور جس طرح سے لوگوں کو جانی نقصان کے اوپر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ صرف اس طرح کا رد عمل کافی ہے؟ بالکل بھی نہیں، میرا خیال میں تو صرف لپ سروس ہے. میرا خیال میں اگر وہ کرنا ہے، دیکھیے امریکہ جو ہے وہ بالکل اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنا وہ بحری بیڑا بھیج دیا ہے، اور اس نے برطانیہ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ خود جہاز میں اسلحہ لے کے گیا، اور وہ اسلحے کے ساتھ وہ برآمد ہوا ہے کہ وہ اسلحہ لے کے نکل رہا ہے اسرائیلیوں کے لیے. تو جو لوگ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بالکل پریکٹیکلی مدد کر رہے ہیں، وہ اسلحہ پہنچا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ جو چاہیں کریں، غنڈہ گردی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. مگر جو لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اب تک تو مجھے لگتا ہے صرف لپ سروس کر رہے ہیں. تو بہت افسوسناک صورتحال ہے اور بہت ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے لوگوں پہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب سنا ہے کہ چائنا اپنی 6 بحری مطلب وہ جہاز بھیج رہا ہے، بحری جہاز. اب دیکھیے کہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ان سے کچھ مزید سوالات بھی کریں گے جن کے جوابات جاننا چاہیں گے ہم بھی اور آپ بھی، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح بریک پہ جانے سے قبل آپ نے بات کی کہ محض مذمتی بیانات سے اور 2 کو 4 بڑھا کر بتا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی حکمت عملی درکار نظر آتی ہے. لیکن جس طرح کا رد عمل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا نظر آئے گا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ریئیکشن سے کوئی سیاسی حل نکل سکتا ہے، کوئی مفاہمت کا راستہ، کوئی مذاکرات کا راستہ، کوئی ٹیبل ٹاک کے ذریعے انسانی جانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سیاسی حل کیا ہو سکتا ہے جب اگر آپ اسرائیل کو کھلی چھٹی دے دیں گے قبضے کرنے کی، تو اسرائیل نے تو کبھی بھی اپنے قبضوں کو زمینوں پہ جس پہ اس نے قبضے کیے خالی نہیں کیا ہے. پھر تو اگر آپ اس کو یہ کرنے دیں گے پھر میں سمجھتی ہوں کوئی پیس کے کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل ایک دفعہ قبضہ کر لیتا ہے تو خالی نہیں کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اس کو قبضہ کرنے سے روکنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ چین کو رول ادا کرنا چاہیے. ایران کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کھڑا ہے، تو اگر ایران کھڑا ہے اور چین کھڑا ہے اور روس کھڑا ہے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کی ہمت ہوگی کہ آ کے اس پہ حملہ کرے، مطلب زمینی حملہ کرے. اور ایریل بمبارڈمنٹ کو بھی رکوانا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی سن رہے ہیں کہ فلسطینی جا کے حماس جا کے اسرائیل پہ وہ جو ہے چھاتا بردار فوجیں وہ جا رہی ہیں اور اسرائیل پہ قبضہ کریں گی، مگر بغیر طاقت کے اگر آپ یوں وہاں جا کے اسرائیل میں کوشش کریں گے تو وہ تو مار دیں گے سب کو. اچھا، امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ اپنے نظریاتی ساتھی اسرائیل کے دفاع کے لیے ہمیں کافی حد تک آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. جنگی بیڑے پہنچا دیے گئے ہیں، مالی امداد بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے. یورپین کنٹریز کو اسرائیل کے حق میں جو ہے وہ بیانات دلوائے جا رہے ہیں کہ مذمت کی جائے اسرائیل میں ہونے والے جانی نقصان کی بنسبت اس کے کہ فلسطین کی جو صورتحال ہے اس پر مذمتی بیانات جاری کیے جائیں. تو اور مزید آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو کچھ امریکہ اسرائیل کے لیے کر چکا ہے، کیا اس سے زیادہ بھی اپنے اس نظریاتی ساتھی کے لیے امریکہ کسی حد تک آگے جا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو مطلب اس نے سب کچھ کر دیا ہے، مالی امداد بھی دے دی ہے، بحری بیڑے بھی پہنچا دیے ہیں، وربل اسٹیٹمنٹس بھی دے دیا ہے. تو اب سب کچھ تو کر دیا ہے، اب اور کس چیز کی کوئی کمی مجھے محسوس نہیں ہو رہی. میرے خیال میں تو سب کچھ کر دیا ہے امریکہ نے اور برطانیہ نے. جو کچھ مطلب مدد چاہیے تھی اسرائیل کو پوری برطانیہ اور امریکہ نے کر دی، اور یورپین یونین بھی شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اتنی بڑی طاقتیں، اتنے عام پروڈیوسنگ کنٹریز، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر لا رہی ہیں. اور اس نیو ورلڈ آرڈر میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، کئی مضامین لکھے ہیں، یہ ورلڈ آرڈر جو ہے یہ ہندو اور جوئش ورلڈ آرڈر ہے. میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور اس میں نے کہا ہے کہ یہ
آپ دیکھیے کہ ساری جو دنیا میں اس وقت بڑی بڑی پوزیشنز ہیں، مثال کے طور پہ امریکہ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ کمالا ہارس ہیں، وہ انڈین اوریجن کی ہیں. پھر آپ دیکھیے برٹش پرائم منسٹر رشی سناک، یہ انڈین اوریجن کا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو کمالا ہارس، جب جو بائیڈن کا ٹائم ختم ہوگا تو یا تو کمالا ہارس اور جو کنٹینڈرز ہیں وہ بھی انڈین اوریجن کے ہیں، وہ صدر بن جائیں گے امریکہ کے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو ورلڈ بینک کے صدر ہیں وہ بھی انڈین اوریجن کے ہیں، کوئی نام ہے ان کا انڈین ٹائپ کا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے آئی ایم ایف کی، گیتا گوپی ناتھ، وہ بھی انڈین اوریجن کی ہیں. اور جیسے ہی آئی ایم ایف کی وہ ریٹائر ہوں گی مینیجنگ ڈائریکٹر گیتا گوپی ناتھ، ضرور آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ مینیجنگ ڈائریکٹر بن جائیں گے. تو اس طرح انڈینز کو سارے آپ دیکھیے مائکروسافٹ میں اور سارے یہ جو وہ ہیں ان میں انڈین اوریجن کے لوگ لا کے بھر دیے گئے. اور آپ دیکھیے کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ جو امریکہ کی جو حکومت ہے اس میں سارے جو عہدے ہیں وہ سارے عہدے جوز کے پاس ہیں. حالانکہ جوز کی جو آبادی ہے وہ 2% سے بھی کم ہے امریکہ میں، مگر انہوں نے 98% کرسچنز کو اور باقی جو ہیں ان کو طاق میں بٹھا دیا ہے، اور جوز نے امریکہ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جوز امریکہ کی جو حکومت ہے اور اسرائیل یہ مل کے اور سارے عام اداروں پہ انڈینز کو کر رہے ہیں. تو آئندہ آنے والا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ امریکہ کی کوشش ہے کہ یہ ہندو جوئش ورلڈ آرڈر ہو. اور اس میں مجھے وہ ہیں، میرے تحفظات ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت ظلم اور ستم فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے. اگر مسلمان ابھی بھی اس غفلت میں رہیں گے تو ہمارے ساتھ اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے اوپر وہی ظلم ہونے جا رہا ہے جو آج کشمیریوں پہ اور فلسطینیوں پہ ہو رہا ہے. اچھا، صدارتی انتخابات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جی نزدیک ہیں امریکہ میں صدارتی انتخابات، تو جو امریکی صدر اس صورتحال میں جب انتخابات بھی سر پر ہیں، ادھر بھی تیاریاں چل رہی ہیں، ایک اور نئی جنگ میں الجھنے کے لیے آپ کو تیار نظر آتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ تو ابھی تھمی نہیں تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ شروع ہو چکا، تو یہ انتخابات کے لیے کس طرح سے سچویشن ان کے حق میں یا ان کے اگینسٹ جا سکتی ہے؟ جی دیکھیے ان کے وہ جو حرکتیں ہیں وہ تو بہت اگریسو ہیں. تو اب اگر مجھے نہیں پتا کہ وہ لجنے جا رہے ہیں یا وہ چاہیں گے کہ اسلحہ وغیرہ مہیا کر دیں، اور اس سے اسرائیل خود اتنا طاقتور ہے کہ وہ پھر خود ہی مینج کر لے گا، یہ اسلحہ وغیرہ مہیا کر دیں اور پیسے مہیا کر دیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ کس حد تک وہ میرے خیال میں تو الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اسرائیل کو اتنا برطانیہ اور امریکہ نے اتنا زیادہ نواز دیا ہے، اور روپے پیسے کے لحاظ سے بھی اور اسلحے کے لحاظ سے بھی، تو میرے خیال میں اس کو ضرورت نہیں ہوگی. آج کل جو ماڈرن وارفیئرز ہیں، آپ کے پاس جب اتنا لیٹسٹ ٹیکنالوجی موجود ہے اور اگر کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے اور جو مخالف جو وہ ہیں وہ صرف بیانات دے رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کو خود کودنے کی ضرورت ہوگی. امریکہ کی معیشت کی اگر ہم بات کریں شاہدہ صاحبہ، تو خاصی جو پالیسیاں ہیں، معاشی پالیسیاں ہیں، وہ ان جنگوں میں حصہ لینے کی وجہ سے امریکہ کی جانب سے خاصی دگرگوں نظر آتی ہیں. امریکی معیشت جو ہے وہ خاصی ہمیں اس وقت ڈاؤن فال کا شکار نظر آ رہی ہے. ایک عام امریکی شہری بھی خاصا متاثر ہے مہنگائی کی وجہ سے، معاشی پالیسیوں کی وجہ سے. آپ کو کیا لگتا ہے عام امریکی شہری کیا متفق ہیں اس وقت امریکی حکمرانوں کی ان جنگی پالیسیوں کی وجہ سے؟ دیکھیے میرے خیال میں امریکہ کے لوگ جو ہیں مطلب ہم یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کے لوگ دنیا بھر پہ بہت وہ کر رہے ہیں ظلم اور ستم، مگر اگر آپ دیکھیے تو امریکہ کے اقتدار پر جوس نے قبضہ کر لیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ امریکہ کے لوگوں میں یہ پیدا ہو یہ رجحان کہ ان کو ان کے جو مفادات ہیں ان کو طاق میں رکھ کے اور جوس کے جو مفادات ہیں ان کے لیے امریکہ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو اس کی کاسٹ ہے وہ امریکہ کے لوگ ادا کر رہے ہیں. اگر معیشت ان کی تباہ ہوگی اور اس سے مہنگائی ہوگی تو ظاہر عام لوگوں کی زندگیوں پہ اس کا اثر ہوگا، مگر اس کے جو فوائد ہیں وہ جوس کو ملیں گے.
تو میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کے لوگوں میں اگر یہ اویئرنیس ہو جائے اور ان کو یہ احساس ہو جائے کہ دیکھیے یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں اور یہ جو امریکہ کو گھسیٹا جا رہا ہے جنگوں میں، اس کی ساری جو کاسٹ ہے، اس کی جو قیمت ہے، وہ امریکہ کے لوگ ادا کر رہے ہیں. اور امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے سب جوز تو نہیں ہیں، وہ تو زیادہ تر کرسچنس ہیں اور کچھ اور بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور بھی ہیں، مگر زیادہ تر تو کرسچن ہیں. تو وہ لوگ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، مگر اس کے جو فوائد ہیں وہ جوز کو مل رہے ہیں، یہودی اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں. تو اس کی ضرورت ہے کہ امریکہ میں اس قسم کی اویئرنیس ہو، تو وہ پھر اس نظام کے خلاف وہ کریں اور وہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ساری حکومت میں ساری پوزیشنز پہ یہودی کیوں قابض ہیں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود تھیں اور فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے عرب قیادت اور عالمی طاقتوں کی جانب سے 2 ریاستی حل پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوئی حکمت عملی تاحال نظر نہیں آتی ہے. چین اور روس کی حکومتوں نے واضح کیا ہے کہ تنازع فلسطین کا اس کے سوا کوئی قابل عمل حل نہیں ہے کہ 2 ریاستوں کو تسلیم کر لیا جائے. اب عالمی برادری کا فرض یہ ہے کہ نہ صرف فوری جنگ بندی کروا کر فلسطینیوں کی نسل کشی کے عمل کو روکا جائے بلکہ 2 ریاستی حل کو بھی مزید وقت ضائع کیے بغیر عمل میں لایا جائے، کیونکہ اب اس معاملے میں غفلت کا جاری رہنا انسانیت کے خلاف سنگین جرم قرار پائے گا. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.